اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 26۔ 3 سوالات۔ قریش کا کوئی بھی اجتماع ہو، کچھ نہ کچھ بحث و تمحیص اس مسئلے کے بارے میں ضرور ہوتی تھی جو انہیں اپنا سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ کسی کو یثرب بھیج کر یہودی ربیوں سے صلاح لی جائے۔ انہوں نے جو 2 قاصد بھیجے ان کو ہدایت کی، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنا، ان کا حال چال انہیں بتانا اور بتانا کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے اہل کتاب ہیں۔ انہیں انبیاء کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم کو نہیں ہیں۔ ربیوں نے جواب میں کہلا بھیجا، ان سے 3 باتوں کے متعلق سوال کرو، ان کے جواب کے بعد ہی ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان سے دریافت کرو، قدیم زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر چل دیے، ان کا انجام کیا ہوا، کیونکہ ان کی کہانی عجیب و غریب ہے۔ ان سے ایک دور دراز سفر کرنے والے کے بارے میں دریافت کرو جو مشرق و مغرب میں زمین کے کنارے تک پہنچا۔ ان سے سوال کرو روح کیا ہے، اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ان کی تقلید کرو، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ جب قاصد یہ خبر لے کر مکہ واپس ہوئے تو سرداران قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذکورہ بالا 3 سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں کل تمہیں بتاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ دوسرے دن جب وہ لوگ جواب لینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹال دیا، اور ٹالنے کا یہ سلسلہ ایک دن کے بعد دوسرے دن چلتا رہا، یہاں تک کہ 15 راتیں بیت گئیں۔ جس وقت سرداران قریش نے یہ سوالات کیے تھے، اس کے بعد سے اتنے دنوں تک نہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، نہ کسی قسم کی کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکہ کے لوگوں نے طنز و تعریض شروع کر دی۔ وہ جو کچھ کہتے تھے اس کو سن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ خاطر تھے۔ فکر مندی اور افسردگی اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مدد کی توقع رکھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراہم نہ ہوئی۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور اس رنج اور افسوس پر جو لوگوں کی باتوں کے باعث ہوا تھا ان کی تادیب کی، اور ساتھ ساتھ 3 سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ طویل انتظار جس کی کوفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھیلنی پڑی، اس کی وجہ بھی ان الفاظ میں بیان کی گئی۔ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل ایسا کروں گا، بغیر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 23 اور 24۔ لیکن اس وحی کے نزول میں تاخیر ہر چند کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرووں کے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تقویت کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں نے تو اس سے کوئی نتیجہ نکالنے سے انکار کر دیا، لیکن قریش کے ان بہت سے لوگوں کے لیے جو مذبذب یعنی بے یقینی کا شکار تھے، یہ تاخیر ایک قوی تائید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دعوے کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی دخل ہوتا ہے، نہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قابو ہے۔ کیا یہ بات تصور میں بھی آ سکتی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ وحی کی اختراع کی تھی تو تازہ ترین اختراع سے پہلے اتنی لمبی تاخیر کی ہوتی، بالخصوص جب کہ معلوم ہوتا کہ بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اہل ایمان نے ہمیشہ کی طرح خود وحی سے تقویت پائی، اور جب اہل قریش نے نوجوانوں کے جو زمانہ قدیم میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے قصے کے بارے میں دریافت کیا، ایک ایسی کہانی جو مکے میں کسی نے پہلے نہ سنی تھی، تو ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ قصہ موجودہ صورتحال کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کی فضیلت اور ان کی یعنی قریش کی مذمت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس کو اکثر ایفسس کے سونے والوں کی کہانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی مقام تھا جہاں تیسری صدی عیسوی کے وسط میں کچھ نوجوان ایک خدا کی عبادت پر صدق دل سے قائم تھے، جبکہ ان کی قوم کے لوگ توحید سے برگشتہ ہو کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کو اس بات پر اذیت دے رہے تھے کہ وہ ان کی تقلید نہیں کرتے۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، جہاں وہ معجزانہ طور پر 300 سال سے زیادہ مدت تک خوابیدہ رکھے گئے۔ یہودی جو کچھ پہلے سے جانتے تھے اس پر قرآن کے بیان، سورۃ کہف آیت نمبر 25 تا 29 نے کچھ ایسی تفصیلات کا اضافہ کر دیا جس کا مشاہدہ کسی انسانی آنکھ نے نہ کیا تھا۔ مثلاً یہ کہ جب وہ اپنے غار میں سو رہے تھے، ایسی نیند جو صدیوں کے دوران کسی کے مشاہدے میں نہ آئی تھی، تو سونے والے کیسے نظر آ رہے تھے، اور کس طرح ان کا وفادار کتا اپنے اگلے پیر پھیلائے ہوئے غار کی دہلیز میں لیٹا تھا۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، عظیم سیاح کو ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، 2 سینگوں والا۔ وحی اس کے مغرب بعید اور مشرق بعید تک سفر کا تذکرہ کرتی ہے، اور بعد ازاں جتنا دریافت کیا گیا تھا اس پر اضافہ کر کے جواب دیتے ہوئے ایک پراسرار تیسرے سفر کا ذکر کرتی ہے، ایک ایسے مقام تک جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا، جہاں لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ایک سد یعنی بند کی تعمیر کرے جو ان کا یاجوج ماجوج اور دوسرے جنوں سے تحفظ کر دے جو ان کے ملک کو تاراج کر رہے تھے، اور اللہ نے اس کو طاقت عطا کی کہ ارواح خبیثہ کو ایک مخصوص خطے میں محصور کر دے، جس میں سے اللہ کی جانب سے مقرر کیے ایک مخصوص دن تک وہ باہر نہ آ سکیں گے۔ حوالہ سورۃ کہف آیت نمبر 93 تا 99۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ روئے زمین پر ہیبت ناک تباہی لائیں گے، آخری ساعت سے پہلے ان کا باہر نکل پڑنا وقوع پذیر ہوگا، تاہم وہ علامتوں میں سے ایک علامت ہوگا اس بات کی کہ انجام قریب آن لگا ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں وحی نے صراحت کی کہ روح ماورائے ادراک حقیقت ہے، انسانی دماغ جس کی گرفت کی استعداد نہیں رکھتا۔ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہو روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، اور تم کو علم دیا گیا ہے لیکن تھوڑا ہی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ یہودیوں کو بڑی حیرت انگیز فکر تھی یہ جاننے کی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کے کیا جوابات دیے اور علم سے متعلق اس آخری جملے کے بارے میں کیا کہا۔ پہلا موقع ملتے ہی انہوں نے دریافت کیا کہ اس جملے میں ان کی قوم کی جانب اشارہ ہے یا خود یہودیوں کی جانب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کی جانب۔ اس پر انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے توریت پڑھی ہے جس میں ہر چیز کی تشریح کی گئی ہے، جیسا کہ خود قرآن صاف صاف بیان کرتا ہے۔ حوالہ سورۃ الانعام آیت نمبر 154۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ سب اللہ کے علم کی نسبت سے قلیل ہی ہے، تاہم تمہارے پاس کافی ہے تمہاری ضرورت بھر، بشرطیہ کہ تم اس پر عمل کرو۔ حوالہ ابن اسحاق۔ یہی موقع تھا جب کلام الہی کے بارے میں وحی نازل ہوئی، جس سے اللہ کے علم کے ایک حصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور 7 سمندر روشنائی بن جائیں یا اس سے زیادہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 27۔ سرداران قریش نے اپنے آپ کو یہودیوں کے مشورے کا پابند نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ربیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا۔ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کا جواب ان کی تمام توقعات سے بڑھ کر دے دیا تھا، لیکن ان جوابات نے لوگوں کو قدیم مذہب کو ترک کرنے اور مذہب تبدیل کرانے کا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروؤں میں جتنا زیادہ اضافہ ہوا، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں نے محسوس کیا کہ ان کی قوم اور ان کا طرز زندگی خطرے میں ہے، اور وہ اتنے ہی پختہ عزم کے ساتھ ان نو مسلموں کو ستانے کا بندوبست کرنے لگے جن کو وہ آزادی سے ستا سکتے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنے اندر کے مسلمانوں کو سنبھال لیا، وہ انہیں قید کر دیتے، زد و کوب کرتے، بھوکا پیاسا مارتے، تمازت آفتاب سے تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر لٹاتے جبکہ آفتاب کی تپش اپنے عروج پر ہوتی، تاکہ وہ دین اسلام سے پھر جائیں۔ قبیلہ جمحہ کے سردار امیہ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک حبشی غلام تھے، وہ پکے مومن تھے۔ امیہ عین دوپہر میں ان کو کھلی جگہ لے جاتا اور لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور قسم کھا کر کہتا کہ ان کو اسی حالت میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ جاں بحق ہو جائیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک تعلق کر کے لات اور عزیٰ کی پرستش کرنے لگیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب جھیلتے رہتے اور عہد کہتے رہتے۔ ایسا اتفاق ہوا کہ سن رسیدہ ورقہ ان کے پاس سے گزرے جب وہ یہ اذیت برداشت کر رہے تھے اور عہد عہد کہہ رہے تھے۔ وہ فی الواقع عہد ہے اے بلال۔ بعد ازاں امیہ کی طرف مڑتے ہوئے انہوں نے کہا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے اس کو اذیت دے کر اس طرح ہلاک کر دیا تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دوں گا۔ قریش کا ہر فرد خود اپنے ہی قبیلے میں نہ رہتا تھا، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جمحہ کی رہائش گاہ میں ایک گھر حاصل کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قبیلے کے لوگوں کو دوسرے بیشتر قبائل کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے زیادہ مواقع حاصل تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سپہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے جاتے تھے،
اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا ایک حصہ آپ کے چہرے پر تحریر ہوتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ ایک کتاب کی طرح تھا۔ ان کی مکہ کے اس علاقے میں موجودگی کو پہلے خوش آمدید کہا گیا اور اس کو پورے قبیلے کی جانب سے ایک اثاثہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس میں ان کی موجودگی قبیلے کے سرداروں کے لیے تشویش کا سر چشمہ بن گئی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے داخل اسلام ہونے کا وہی واسطہ اور ذریعہ بنے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار انہیں کیسی اذیتیں دے رہے ہیں تو انہوں نے امیہ سے کہا، کیا تم کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اس غریب آدمی کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو؟ امیہ نے پلٹ کر جواب دیا، تم نے اس کو بگاڑا ہے، سو تم ہی اب اس کو اس صورتحال سے نجات دلاؤ جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں بچاؤں گا۔ میرے پاس ایک حبشی نوجوان ہے جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کہیں تگڑا اور تنومند ہے، تمہارا ہم مذہب ہے، میں اس کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عوض تمہیں دیتا ہوں۔ امیہ نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ وہ اس سے پہلے 6 کو آزادی دلا چکے تھے۔ پہلے عامر رضی اللہ تعالی عنہ ابن فہیرہ تھے۔ وہ بڑی روحانی طاقت کے مالک تھے، بالکل ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ایک تھے۔ وہ گلہ باندھ تھے۔ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کی نگرانی اپنے ذمہ لے لی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو آزاد کرایا ان میں ایک کنیز تھی۔ آزادی سے پہلے اس کے مالک عمر تھے۔ وہ داخل اسلام ہو گئی تھی۔ عمر ایک دن اس کو زد و کوب کر رہے تھے کہ مرتد ہو جائے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے دریافت کیا آیا وہ اس کو فروخت کرنے کو تیار ہیں؟ عمر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ضدی ابو جہل تھا۔ اسلام قبول کرنے والا اگر کسی طاقتور خاندان کا فرد ہوتا جو اس کی پشت پناہی کے قابل ہوتا تو ابو جہل بس اس کی تحقیر و تذلیل پر اکتفا کرتا اور دھمکی دیتا کہ وہ اس کی شہرت و نیک نامی کا قلع کما کر دے گا اور اس کو تضحیک کا نشانہ بنا دے گا۔ تاجر ہوتا تو اس سے کہتا کہ اس کی تجارت ٹھپ کر دے گا، اس کے سامان کے بائیکاٹ کا ایسا منظم بندوبست کرے گا کہ وہ برباد ہو جائے۔ کوئی کمزور شخص ہوتا جس کو کوئی تحفظ حاصل نہ ہوتا اور خود اس کے قبیلے کا شخص ہوتا تو وہ اس کو اذیت دیتا۔ کئی دوسرے قبیلوں میں اس کے طاقتور حلیف تھے، وہ انہیں ورغلاتا کہ اپنے اپنے قبیلے کے داخل اسلام ہونے والے اشخاص کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ وہی تھا جس کی وجہ سے اس کے قبیلے کے لوگوں نے 3 نسبتاً تنگ حال حلیفوں یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مبتلائے عذاب کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے ترک اسلام سے انکار کر دیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس اذیت رسانی کے نتیجے میں جس کا انہیں ہدف بنایا گیا شہید ہو گئیں، لیکن مخزوم اور دوسرے قبیلوں کے ہاتھوں ظلم اور ناانصافی کے شکار اذیت کی تاب نہ لا سکے اور اس حال کو پہنچ گئے
کہ کچھ بھی کہنے پر راضی ہو گئے۔ ان سے کہا جاتا کیا لات و عزیٰ تمہارے معبود نہیں ہیں جیسا کہ اللہ ہے؟ وہ کہہ دیتے ہاں۔ ایک بھنورا رینگتا ہوا ان کے پاس سے گزرتا تو سوال کرتے کیا یہ بھنورا تمہارا دیوتا نہیں ہے اور اللہ بھی؟ وہ اذیت سے بچنے کے لیے جس کی تاب ان میں نہ رہ گئی تھی کہہ دیتے ہاں۔ اقرار بس ان کے ہونٹوں پر ہوتا تھا، دل میں نہیں۔ لیکن جو اقرار کر چکتے وہ تنہائی میں ہی اسلام پر عمل کر سکتے تھے، علانیہ نہیں۔ اور کچھ ایسے تھے جنہیں قطعاً تنہائی میسر ہی نہ تھی۔ ان کے لیے قریبی زمانے میں نازل شدہ قصے میں نمونہ تھا ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی قوم سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور اللہ کی پناہ میں چلے جانے کو اس بات پر ترجیح دی تھی کہ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش گوارا کر لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ خود تو اذیت رسانی سے امان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے پیروکار نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا حبش چلے جاؤ، تم دیکھو گے کہ وہاں کسی کو ظلم و ناانصافی کا سامنا نہیں ہوتا۔ وہ دین میں اخلاص کا ملک ہے، اس مدت تک کے لیے جب اللہ اس مصیبت سے جو تم جھیل رہے ہو نجات کی راہ پیدا کرتے۔ حوالہ ابن اسحاق۔ چنانچہ آپ کے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حبش کی جانب چل پڑے اور یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔